اچھا جی، ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی اور اس کے ایٹریبیوٹس. ٹھیک ہے جی. ہیومن ایکسپیرینس یہ رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے کہ جب سوورینٹی کو کسی ایک ایبسولوٹ پاور جو دی گئی ایک انڈیویجول کو تو وہ ڈکٹیٹوریل اس کی ٹینڈنسیز آ گئی, وہ ڈسپوٹک ہو گیا, اس نے لوگوں کو انڈرمائن کیا. وہ آل پاورفل جو ہے وہ ایسے ہی نا, مطلب آپ سوچیے نا, خدا نعوذ باللہ خدا والا ہی خدا ہی ہو گیا نا بندہ, کہ وہ جج بھی ہے, وہ جوری بھی ہے, وہ ایگزیکیوٹر بھی ہے اور ایگزیکیوشنر بھی ہے, اور وہ سزا بھی دے رہا ہے, وہ جزا بھی دے رہا ہے, دل کرا جس کو دل کرا اس کو معاف کرا, جس کو دل کرا اس کو سر کاٹ دے. مطلب اس طرح اتنی پاور ہے, اور وہ جو کہتا ہے وہ قانون بن جاتا ہے. تو یہ اینڈ آف دا ڈے وہ ہے تو انسان ہی, اور پھر جب اس طاقت کو اس نے پرزرو کرنا ہے, کنزرو کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے, تو اس کے لیے وہ ٹو آل ایکسٹینٹ ٹو آل لینتھ چلا جاتا ہے. تو یہ ہم نے ایکسپیرینس کیا. لیکن اسلامک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کسی جو ہے سوورینٹی جو ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں ہے. اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا, سوورینٹی جو ہولڈ ہے وہ کسی انسان کے پاس نہیں, وہ اللہ کے پاس ہے. In contrast to the Western concept of Islamic concept of sovereignty is most logical, explicit and realistic one. According to Islamic version, all powers belong to Allah. ٹھیک ہے, تو میں نے اوپر بھی آپ کو مثال دی, آپ نے کہا وہ یہ سوورینٹی ایز اے سوورن جو ایکسرسائز کریں وہ دیکھیے, وہ اس کی کو مقدس امانت ہے. دے آر بینگ ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اٹ, اللہ کے سامنے پیش ہونا انہیں, کیونکہ اس کی ایک اسپرچل سائڈ ہے نا اس ایکسرسائز آف پاور کی. تو اس کو ہم اس وجہ سے اسلام میں جو سوورینٹی وہ اللہ کے پاس ہے. Thus there is no place for titular sovereignty in the political theory of Islam. ٹھیک ہے جی. Islamic state recognizes consciously within its constitutional framework sovereignty of Allah in all walks of life. ہم اللہ کی جو, کیونکہ اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اور وہ جو اللہ کے دیے گئے اصول ہیں اور ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس وجہ سے اسلام جو ہے اور سوورینٹی جو ہے اللہ وہ آل انکمپاسنگ ہے, وہ ایبسولوٹ ہے, وہ انڈیویزیبل ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ کیونکہ نیچرلی ہم سب کا ماننا ہے ڈے آف ججمنٹ کے اوپر, یوم قیامت کے اوپر, قیامت کے روز کے اوپر, اور ہم نے سب نے مر کے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا. تو اس لیے نیچرلی جو اپلیکیشن ہے آف سوورینٹی آف اللہ وہ ڈفرینٹ ہے فرام کنونشنل سوورینٹی کی جو ابھی ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں اس سے. ٹھیک ہے. اچھا جی, لیگل سوورینٹی. لیگل سوورینٹی کون تھے اوپر, کہ وہ لوگ جن کو ہم نے ووٹ دے کے چنا اور ان کو وہ ہمیں ریپرزینٹ کریں, وہ ہمارے لیگل سوورین ہیں, جن کو اسٹیٹ ریکگنائز کرتی ہے کہ وہ پاور ہولڈ کر سکیں, سوورینٹی ہولڈ کر سکیں. اسلام کی انڈرسٹینڈنگ آف لیگل سوورینٹی ہے, اٹ امپلائز دیٹ ان اسلامک اسٹیٹ قرآن اینڈ سنہ اسٹینڈ پیراماؤنٹ. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی پیغام ہے, جو بھی ہم تک ان کی جو ہدایات ہیں وہ پہنچی ہی قرآن اور سنہ کے ذریعے نا. ٹھیک ہے جی. Allah's will and His commandments are found in the holy text, while Sunnah consists of the actions and sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ٹھیک ہے جی. It is to be noted that the Holy Prophet peace be upon him had no say in the absolute sovereignty of Allah. یہ بھی بات بجا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کچھ ہم تک پہنچایا کرتے تھے جو ان تک پہنچا کرتا تھا, کہ جو بھی قرآن کی حدیث ان تک حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچا دیا کرتے تھے, اور وہ منوان ہو آگے ہمیں پہنچا دیا کرتے. ہمیں ان سے مراد یہ کہ ہم جو لوگ کاتب وحی تھے, اور انہیں کے اللہ کا شکر ہے کہ معجزہ ہے یہ بھی کہ ہم تک بھی اسی حالت میں ہم تک پہنچ گئے 1400-1500 سال بعد بھی. Absolute sovereignty of Allah as it is against the Islamic concept of توحید with unity of God. ٹھیک ہے جی. اگر ہم شرک کا کانسیپٹ نا, توحید اللہ ایک ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں, کوئی اس کا ہم اثر نہیں, کوئی اس سے پہلے نہیں, کوئی اس کے بعد نہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ہماری بیسک بنیادی توحید کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا, وہ ہمارا بنیادی کانسیپٹ ہے. تو اگر ہم کہیں گے جی سوورینٹی کے اندر بھی ہم کہیں گے جی اللہ کے علاوہ یہ بھی سوورن ہے یا یہ سوورن ہے, تو پھر ہم تو برابر کر رہے ہیں, تو پھر وہ تو کانٹرڈکشن آ گئی ہماری توحید کی انڈرسٹینڈنگ کے اندر ہی. تو یہ اس وجہ سے بڑا سینسٹیو ایشو ہے. In the objective resolution passed by the first Constituent Assembly of Pakistan in 1949, Quran and Sunnah are clearly recognized as the source of Sharia. Later in the preamble of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, the same principle was upheld. ٹھیک ہے جی. کہ آپ نے مان لیا کہ یہ جو ہے یہ دو بیسک سورس ہیں. ہم نے اگر ہم نے کوئی جو بھی قوانین بنانے کی, تو پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کی یہ بنیادی شک ہے کہ کوئی بھی قانون جو اس میں بنایا جائے گا وہ
نہیں ہوگا ریپگننٹ ٹو دا ٹینٹس آف اسلام، اسلام کے مطابق ہی ہوگا جو بھی قوانین اسلام میں دیے گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو یہ اس کا ایک ہے کہ سمپل ورڈس کے اندر جو اسلام کا کانسیپٹ آف سوورینٹی اور یہ کہ سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ بس. ٹھیک ہے جی. پھر ایٹریبیوٹس کیا ہیں؟ یونیورسلٹی. ٹھیک ہے جی. اللہ از سوورن ایوری ویئر. جی ہم تو یہی مانتے ہیں کہ اللہ کی جو سوورینٹی ہے وہ یونیورسل ہے. ویدا کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کی جو سوورینٹی ہے وہ یونیورسل. سوورینٹی آف اللہ از آل کمپریہنسو as laws of Sharia provide guidance in all directions and are not restricted to a particular field of human activity. ٹھیک ہے جی. all encompassing ہے. اسلام کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو ہر ایسپیکٹ جو ہے اس کو کور کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ایبسولوٹزم اینڈ انڈیویزیبلٹی. نیچرل اللہ کے علاوہ کون ایبسولوٹ پاور رکھ سکتا ہے جی؟ وہ جس نے یوم قیامت اٹھا دینا ہے اور ہمیں رزق عطا کر رہا ہے سارا کچھ، مطلب جو اس کی ایک دیکھیے نا یہ میرا ایک فرق ہے کیونکہ آپ اور میں جو ہے یہ ہم ایک اسپرچل انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. دنیا جو کہ فزیکل ہے، جو انڈیویجول جو پلورسٹ ہیں، جو انڈیویجول ڈریون ہے، وہ شاید ان باتوں کو نہ مانیں کیونکہ وہ کسی قسم کی بھی قید و بند کو نہیں مانتے، وہ کسی قسم کی بھی ریسٹرکشن کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. تو ایبسولوٹ اللہ کا. پھر انڈیویزیبل ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس بھی جو ہے وہ ایز اے سیکرٹ ٹرسٹ ہے، مقدس امانت کے طور پہ ہے. مطلب وہ ہماری اپنی نہیں ہے، وہ اللہ نے ہمیں دے نہیں دی، ہمیں ڈیوالو نہیں کر دی، ڈیلیگیٹ نہیں کر دی ہوئی. وہ اللہ کی طرف سے ایک مقدس امانت ہے جو ہم نے اس دنیا میں استعمال کرنا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر ہمارا احتساب ہوگا. مطلب قیامت کے دن یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس غار اعلیٰ جو تھا وہ ایک میری مقدس امانت تھی اور تم نے اس کو ووٹ دیا، تم نے اس کو بریانی کھا کے ووٹ دے دیا، تم نے اس کو عبداللہ سوری آپ سے معذرت کے ساتھ کہ قیمے والا نان کھا کے ووٹ دے دیا. مطلب اس کی بنیاد کے اوپر آپ جج کیے جائیں گے، آپ سے حساب لیا جائے گا کہ یہ آپ کو امانت دی گئی تھی، آپ کو یہ پاور دی گئی تھی، آپ نے اس کا کس طرح استعمال کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سوورینٹی ہے اٹ از این ایبسولوٹ ان نیچر اینڈ انڈیویزیبل. وہ شیئر نہیں ہوئی، وہ ڈیوالو نہیں ہوئی بھی. وہ اگر ملی بھی ہے تو ایز این سیکرٹ ٹرسٹ ملی ہے جس کے لیے ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اندر جو آ گیا آپ کا امپلیکیشنس کا ہے. فرسٹلی جو ہے وہ یہ ہے کہ an ideal Islamic polity whose infrastructure is formed within divine limits has distinct advantages. The monopoly of any particular class in any walk of life has not been recognized. تقوی کی بنیاد کے اوپر برتری اور ادروائز کوئی نہ قسل نہ رنگ نسل اس کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں کہ اگر آپ تقوی کی بنیاد کے اوپر افضل ہے تو آپ سوورن بھی ہو گئے، یہ بھی نہیں ہے. اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ہی آپ کو ملنا ہے. In this sense, there is no priest class that can claim absolutism in the realm of politics. Hence, the concept of theocracy as it worked in medieval Europe finds no place in Islamic thought. ٹھیک ہے جی. ہمارے اسلام میں ملیت نہیں ہے جناب، یہ سن لیجیے. The concept of political sovereignty has been subtitrated with popular vicegerency. Vicegerency کیا ہے؟ نائب کا جو کانسیپٹ ہے، انسان جو ہے وہ اللہ کا نائب ہے، اس کانسیپٹ کے اندر آ رہا ہے. اگر ایکول کے کانسیپٹ میں نہیں آ رہا کہ ناؤز باللہ انسان جو ہے وہ اللہ کے ایکول اور وہ اس وجہ سے نہیں، وہ اللہ کا نائب ہے کیونکہ اس نے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں اپنے امور کو چلانے کے لیے اس کو اس طاقت کی ضرورت ہے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور آپ کو مقدس امانت کے طور پہ دی. ٹھیک ہے جی. پولیٹیکل اتھارٹی از ڈکلیئرڈ ایز اے ٹرسٹ. جی ٹھیک ہے جی. ٹرسٹ یہاں پہ لفظ آیا ٹو بی ایکسرسائزڈ ود ان شریعت لا. شریعہ نے آپ کو جو آپ کی لمٹس اینڈ باؤنڈ، اللہ کی نہیں، اللہ تو باؤنڈ لیس ہے، لمٹ لیس ہے. میں بات کر رہا ہوں انسان کی جو اس کا نائب ہے. شریعت نے اس کی حدود و قیود کی نشاندہی کی ہے. Government is accountable to the people. People have been given the right of political participation through their elected representatives. And believe me that the people are also accountable to Allah for their exercise of right. دیکھیے نا وہ کہتے ہیں نا with great power comes great responsibility. So with responsibility comes accountability. Secondly, government is in an Islamic state is under constant watch as it is the duty of all Muslims to be vigilant. اور دیکھیے ویجیلنس جو ہے یہ بہت جو ہے یہ اکاؤنٹیبلٹی جو ہے میرے پیارے بچوں یہ دو فارمز کے اوپر ہے، دو پلیٹ فارمز کے اوپر ہے. پہلا جو ہے وہ تو یہ عوام کا ہو گیا، وہ ووٹ کے ذریعے وہ بھی اپنی ویجیلنس اور اپنی جو ہے کیا بل ہے وہ اور اپنی جو مرضی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ اللہ کے جو بھی آپ کا حکمران ہے اس نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے مرنے کے بعد.
اگر اس نے اپنی ذمہ داری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کتنا پیارا قول ہے کہ اگر ایک کتا دجلہ اور کنارے مر بھی گیا تو میں اس کے لیے بھی ذمہ دار ہوں. کتنی ہی آپ سمجھیے کتنی ذمہ داری کا کام اور کتنا سینسٹیو یہ ایشو ہے. تو جو ویجیلنس ہے وہ نہ صرف انسانوں کی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پہ حکومت پہ نظر رکھتے ہیں. تھرڈلی law of sharias are in the nature of eternal commands that guide the people in all directions. Islamic law gives fundamental and underlying principles while the people are allowed to resort to ijtihad in matters. اب یہ بھی ہے اسلام کے اندر کیونکہ دیکھیے اسلام 14 سال پہلے آیا تھا. بہت سی میں نے بھی اوپر آپ کو 3G 4G کے لائسنس کی بات کی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کیا نام ہے اس ٹائم کے اوپر ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. وہ ابھی ایک ماڈرن کہہ لیجیے وہ ٹریڈیشنز ہیں اور ویلیوز ہیں. تو اسلام میں اجتہاد کا پھر کانسیپٹ دیا گیا کہ علماء کرام جو ہیں وہ ایک کنسنسس بلڈ کر کے اس کو ایکسیپٹ کریں, لیکن اس کے اندر بھی جو بیسک ٹیننٹس آف اسلام ہے ان کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا کہ آپ توحید کے کانسیپٹ کو چھوڑ دیں, آپ روزے کو, حج کو, نماز کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہیں اس کی اکیلے اور واحد ہونے کو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فائنلٹی آف پروفٹ ہوڈ ہے اس کو آپ کسی چیز کو بھی انڈرمائن نہیں کر سکتے. اجتہاد جو ہے وہ ان باؤنڈس کے اندر رہتے ہوئے ہی کیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, شریعہ کی حدود کے اندر جو دی گئی اس کے اندر. فورتھلی Sharia is the main source of rights and obligations in an Islamic state. Better and more effective safeguards are provided for the protection of rights of the people as they emanate primarily from divine commandments. ٹھیک ہے جی. پھر شریعت بھی جو ہے وہ مین سورس ہے آپ کا جو اس کی ہے, اور اس کے اندر شریعہ ہی جو ہے اس سے ہی آپ کی تمام جو چیزیں ہیں وہ نکلتی ہیں اور وہی جو ہیں وہ اس کا کیا نام ہے سب کچھ رکھتا ہے. تو اس وجہ سے آپ کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ بھی جو ہوگی وہ بھی اسی کے حساب سے ہوگی. وہ جو لمیٹیشن ہے وہ بھی شریعت کے حساب سے ہوگی. شریعت نے جس چیز کی اجازت دے دی وہ قابل قبول ہے, جس کی اجازت نہیں دی وہ قابل قبول نہیں ہے. پھر اس کے بعد لیگل ریکگنائزیشن آف سوورینٹی امپلائز دا ریپوٹیشن آف دا سپریمیسی آف مین اوور مین فارم دا ہیڈ آف دا اسٹیٹ. اور دیکھیں ایک اور خوبصورتی کیا ہے کہ ونس یو ایکسیپٹ دا سوورینٹی آف اللہ then there is Allah and then the people. مطلب ان کے درمیان کوئی سیگریگیشن نہیں ہے. ابھی تو ہم یہ ہے نا کہ دیکھیں کہ مطلب جو آپ نے سب سے بڑا جو کرٹیسزم آپ دیکھتے ہیں USSR کے اندر ہوتا ہے کہ کمیونزم کا جو گول ہے وہ ایک اسٹیٹلیس سوسائٹی کو بلڈ کرنے کا, لیکن جب وہاں پہ آپ نے USSR کے اندر ایک بنایا تو وہاں پہ دو قسم دو کلاسز بن گئی. ایک تو رولنگ ایلیٹ بن گئی جو آپ کی یہ کمیونسٹ پارٹی والے تھے, اور پھر ایک عوام بن گئی. مطلب جو برابری کا کانسیپٹ ہے وہ برابری پھر بھی نہیں ہے. تو اسلام جو ہے اور جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سوورن ماننے کے بعد آپ مان لیتے کہ اللہ اوپر ہو گیا اور نیچے اس کی مخلوق جو ہے وہ برابر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ڈفرینسیشن جو ایگزسٹ کرتی ہے وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرے گی. پھر اس کے بعد since it gives himself to Allah and reduces himself to zero, equality of everyone established ہو گئی. A society that consciously recognizes Allah's sovereignty in all spheres of life can claim to be an ideal democratic society. ٹھیک ہے جی. Within the framework of Sharia, the concept of limited government can be truly realized. ٹھیک ہے. وہاں پہ limited government کانسیپٹ یہ تھا کہ حکومت کی جو وہ ہے وہ لمٹ کر دی. یہاں پہ بھی اللہ کیونکہ سوورن ہے اور شریعہ اور قانون جو ہیں وہ بھی حکومت اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی. اس نے شریعہ کے اندر رہتے ہوئے قانون اور قرآن اور حدیث کی مطابقت سے اپنے بنایا, اور اس کا جو بھی شریعہ کے حساب سے اس کی ذمہ داریاں ہیں اور جو اس کے حقوق ہیں, حکومت کے بھی حقوق ہوتے ہیں یا ریاست کے جو حقوق ہیں وہ اس کے حساب سے ہی پرسکرائب کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ بھی لمیٹیڈ کا کانسیپٹ ہی ہوگا. آل ان آل ایبسولوٹ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. In the fact, a true democratic system can flourish only in the society that gives legal recognition to Allah's sovereignty, whose de facto sovereignty is manifest in the working of the entire universe. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ جو ہے وہ مالک جہاں ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اس کو میری اور آپ کی ریکگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں اور آپ اگر اللہ کو مانتے ہیں تو اربوں لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, لیکن اس سے اللہ کی جو سچائی ہے وہ جٹلائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ہو گیا ہمارا سوورینٹی کا کانسیپٹ, اور یہ جو ہم نے ابھی لیکچر ہوا یہ آپ کا اسلامک کانسیپٹ کا بھی ہو گیا اور اس کی امپلیکیشنز پر بھی.